چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. اگر خود حاصل نہیں کر سکتے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو صاحب علم بنائیں, کسی بیٹی کو کسی بیٹے کو. کوشش تو کرنی چاہیے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو حافظ قرآن بنائیں, عالم دین بنائیں. اب اگر ایک بندے کے 4-5 بچے ہیں تو ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو اللہ کے لیے وقف نہیں کر سکتے. کل یہی بیٹا یہی بیٹی ہماری سفارش کرے گا. یہ دنیا دار جو بچے ہوتے ہیں نا, کاروباری کاروبار والے, یہ نہیں ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے. یہی جو اولاد نیک ہوگی وہی دعا کرتی ہے. وہ تو اپنے کاروبار میں اتنے مصروف ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں. تو اس لیے کوشش کریں اپنے گھر میں سے کسی ایک بچے اور بچی کو قرآن کے دین کے علم کے لیے وقف کر دیں, اور اس کا آپ کو فائدہ دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں, بات لمبی بھی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان گئے, جو ایک بھائی تھے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, اس کو کوئی دنیا کا کام نہیں آتا, کاروبار نہیں کرتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ابو ہریرہ ہے نا, اس کی برکت سے اللہ تمہیں دے رہا ہے, تمہیں جو رزق مل رہا ہے اس ابو ہریرہ کی برکت سے مل رہا ہے. تو اس لیے یہ جو قرآن پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہوتے ہیں نا, انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھر میں رزق دیتے ہیں. اس لیے کوشش کریں اپنے ایک بچے اور بچی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں. نیت کریں میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کے علم کے لیے وقف کرنا ہے, میں نے اس سے اور دنیا کو کوئی کام کروانا ہی نہیں ہے. ہمارے والد صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ہمارے والد صاحب کی نیت تھی کہ میں اپنے اولاد میں سے ایک بیٹے کو حافظ بناؤں گا. ان کی نیت یہ تھی بڑے بیٹے کو میں چھٹی کرے گا تو میں اس کو عالم دین بناؤں گا, لیکن اللہ کو اور ہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ کی اپنی منشا ہوتی ہے, ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے بڑے بھائی تو حافظ قرآن عالم دین نہ بن سکے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو چن لیا, اس فقیر کو منتخب کر لیا. تو اس فقیر نے یہ نیت کی ہے جتنی اپنی اولاد ہے سب کی سب کو انشاءاللہ حافظ قرآن عالم دین بنانا ہے. دنیا کا کوئی کام نہیں کروانا, دنیا کے کسی کاروبار میں ان کو نہیں لگانا, ان کو دین کے کام میں لگانا ہے, دین کے کام میں کھپانا ہے. اس لیے دین میں عزت ہے, آپ دین کا کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں دے گا, ایسی عزتیں دے گا, ایسی عزتیں دے گا, دنیا میں بھی اللہ عزتیں دے گا, آخرت میں بھی عزتیں دے گا. اور اگر کام کاروبار کے چکروں میں پڑیں گے اس میں انسان کھپ جاتا ہے, اپنی زندگی کی ساری زندگی لگا لیتا ہے لیکن پھر بھی ہاتھ کچھ نہیں آتا. بڑھاپے میں بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. جس اولاد کے لیے کرتا ہے وہ اولاد بھی ساتھ نہیں دیتی, وہ اولاد بھی بعد جو ہے والد اور والدہ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے. اس لیے اپنا یہ سرمایہ ہے, یہ آپ کی اولاد آپ کا سرمایہ ہے, اس کو دین کے علم کے لیے وقف کریں. آج لوگ کیا کہتے ہیں میری بیٹی یونیورسٹی پڑھتی ہے جی, فلاں یونیورسٹی چائنا یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے جی, فلاں میرے لندن میں جا کر پڑھ رہی ہے. وہی بیٹیاں ہوتی ہیں وہیں جاتی ہیں, پسند کی شادیاں, بچے ہوتے ہیں پسند کی شادیاں کرتے ہیں, ماں باپ کو یہ بھی نہیں گوارا کرتے, پوچھتے کہ آپ کا یہ فرض تھا, ہم جو ہے آپ سے پوچھتے. یہ حالت ہے. اس لیے اپنی اولاد کو دین کے علم کے لیے وقف کریں, دین کے علم کے ساتھ جوڑیں, دین کے ساتھ جوڑیں, پھر دیکھیں آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں کیسے ہوتی ہیں.